بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیلوس دینی خدمات۔ حضرت اقدس قدس سرہ العزیز نے ساری زندگی دین کی بیلوس خدمت انجام دی۔ کسی بھی دینی خدمت پر کبھی بھی کسی سے معاوضہ وصول نہیں کیا۔ آپ کا مطمع نظر قرآنی آیت تھی، ان اجر الا علی اللہ۔ حضرت کا ارشاد گرامی ہے، 25 سال ہو گئے مجھے قرآن کریم کی تعلیم دیتے، آج تک میں نے کبھی کسی سے ایک پائی تک تنخواہ نہیں لی۔ اس خدام الدین کے رسالے کی آمدنی میں سے ایک پائی تک میرے لیے اور میری اولاد کے لیے حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم سب سے زیادہ مجھے دیتا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے 11 مرتبہ جبکہ بعد میں 14 مرتبہ مکہ معظمہ حج و عمرہ کے لیے ہوائی جہاز پر گیا ہوں۔ کیا تم سے کوئی لاکھپتی 11 مرتبہ مکہ معظمہ 11 مرتبہ ہوائی جہاز پر گیا ہے؟ مال حرام بہت بجائے حرام رفت۔ میں کوئی کام نہیں کرتا، میرے بیٹے کوئی کام نہیں کرتے، اور نہ میں نے انہیں انگریزی پڑھائی ہے، تو کیا وہ بھوکے مر گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا بڑا بیٹا مسجد نبوی میں درس دیتا ہے، وہ بھی کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلال رزق عطا فرماتا ہے۔ مجھے تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اور میرے بیٹے کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ صرف دین کی اشاعت کے لیے خدام الدین کو شائع کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ خدام الدین لندن، انڈونیشیا، رنگون، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ وغیرہ بھی جاتا ہے، اور لوگ رسالے، اخبار وغیرہ ذریعہ معاش کے لیے نکالتے ہیں، لیکن اس رسالے کی کمائی میرے اور میری اولاد کے لیے بالکل حرام ہے۔ اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے یہ رسالہ چھپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھائی توفیق عطا فرمائے، بے لوسی، بے غرضی اور مفاد پرستی سے نکل کر اللہ ہم سے بھی کام لے لے۔ تو ابھی بھی ایسے ہیں علماء اکرام ماشاءاللہ، تو یہ کتنی اچھی سوچ نہیں ہے، یعنی دیکھیں دنیا اور اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر صحیح عالم ہوگا، اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ لگا دے گا، اور جو چھوٹی موٹی تنخواہ ملے گی اس کے اوپر بھی اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں یہ بھی نہیں لیتا۔ آپ نے نہیں سنا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس تنخواہ کو یوں کہتے تھے افسوس کرتے ہوئے کہ میں نے ساری زندگی حدیثیں بیچی ہیں، یعنی میں حدیث پڑھاتا ہوں اور تنخواہ لیتا ہوں تو گویا کہ میں نے کیا کی۔ آ رہا ہے سمجھ؟ حضرت نے آپ بیتی میں ایک باب قائم کیا ہے، اکابر کا اپنی تنخواہوں کو زیادہ سمجھنا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ ان اجری الا علی اللہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ انشاءاللہ اگر یہ بنیادیں ہماری صحیح ہو جائیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزرے گی۔ اور اگر ہماری ہے کہ میں یہ والی خدمت کیوں کروں، اس کی تو مجھے تنخواہ نہیں ملتی، میں یہ خدمت کیوں کروں، یہ بیماری اگر لگ جائے، کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہمارے مدرسوں میں نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تبلیغ میں لوگ سب کچھ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، تو کوئی تنخواہ لے رہے؟ اب مجھے بتایا کسی نے کہ جب مولانا نذر الرحمن صاحب مقیم بننے کے لیے رائے گنج میں آئے تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم یہاں مدرسے پڑھاؤ گے لیکن ہم تنخواہ ونخواہ کچھ نہیں دیں گے۔ کہ ٹھیک ہے۔ کب بیمار ہو جاؤ گے ہم دوا کا خرچہ بھی نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کیا بھوکے مر گئے؟ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے نہیں گزار رہے کہ لوگ ان پہ خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ راستہ واقعی ایسا ہی راستہ ہے، لیکن ہماری نیتوں کی وجہ سے، ہمارے صحیح رخ پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ یار دنیا ہماری قدر نہیں کر رہی۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا ہماری اپنی قدر ہم نے خود نہیں کی۔ ہم دین کا کام ذمے لگتا ہے، ہماری اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے جان مال اپنی ذہنی وقتی صلاحیتیں لگانی چاہیے ویسی لگ نہیں رہی ہوتی۔
ایک بڑی اچھی سوچ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. یہ جو دین کی کام ہے نا، ایک ہے ملازمت سمجھ کے کرنا، ایک ہے عبادت سمجھ کے کرنا. بس جو انشاءاللہ عبادت سمجھ کے کرے گا تو اس کی سوچ، اس کے چلنے کا طریقہ اور ہوگا، اور جو ملازمت سمجھ کے کرے گا اس کا طریقہ، بات بات پہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور سمجھ مجھے یہ کیوں کہہ دیا، مجھے یہ کیوں کر دیا. اور جو انشاءاللہ اس کو کیا سمجھے گا؟ عبادت سمجھے گا. اس پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محتمم صاحب سے کچھ ناراضگی ہو گئی. اس وقت وہ اس مدرسے کے بہترین قاری تھے، شعبہ جو ان کا قرآن کا شعبہ تھا ہی ان کی برکت سے. تو کسی نے ان کو مشورہ دیا، حضرت ایک دن ذرا آپ کلاس میں مت جائیے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے محتمم صاحب. انہوں نے کہا نہیں، ایک معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے، اور ایک معاملہ میرا اور میرے محتمم صاحب کا ہے. اس معاملے کے خراب ہونے کی وجہ سے میں وہ معاملہ خراب نہیں کروں. تو جو ایسے مخلصین ہوتے ہیں نا بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں کو برکتیں نصیب فرماتے ہیں، ان کا علم چمکتا ہے، ان کا فیض عام ہوتا ہے. جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان ابراہیم کان امتن، وہ اکیلے نہیں مرتے، ان کے پیچھے ان کا فیض عام ہوتا ہے، ان کا علم مقبول ہوتا ہے، ان کا علم نافع بنتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا آپ لوگ. تو بھائی ہماری تنخواہ تو انشاءاللہ موت کے بعد ہے. یہ جو کچھ ہے یہ سب، یہ ایک مدرسے کے محتمم تھے، انہوں نے کہا تم مولویوں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری تنخواہ کا تو تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو مرنے کے بعد ہے، باقی جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ تو بونس ہے. یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اصل تنخواہ ہماری کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے بھائی، آپ کو بھی توفیق دے دے. اور اللہ سے اگر کوئی مانگ لے تو بعید نہیں ہے، اللہ کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ مجھے کسی دینی خدمت پہ کچھ لینا نہ پڑے. اس لیے ہمارے بعض اکابر نے کیا کیا، جو کچھ لیا تھا واپس جب اللہ نے حالات اچھے کیے تو سب کیا کر دیا انہوں نے. اور بھائی اب دیکھو، تو ہمیں ایک غم تو ہونا یار، میں امامت کر رہا ہوں تو یعنی میں پڑھتا رہا تو بھی لیتا رہا، پڑھاتا رہا تو بھی لیتا رہا، تو اس کا ایک غم ہو ہمیں کہ ہے